السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کتاب القلیوبی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کتاب القلیوبی کے مصنف کا نام الشیخ علامہ احمد شہاب الدین ہے، اور یہ کتاب ادب کے فن میں ہے۔ اس فن کے ذریعہ عربی نظم و نثر پر قدرت کاملہ حاصل ہوتی ہے، اور عربوں کے طرز و طریقے پر کلام کرنے کی مہارت و ملکہ حاصل ہوتی ہے۔ تو کل ملا کر کے مقصد ان تمام باتوں سے یہ ہے کہ ناظر کو کلام عرب کے اصول اور اس کے طریقے بلاغت سے پوری شناسائی حاصل ہو جائے، کیونکہ بغیر سمجھے محض یاد کرنے سے ملکہ کا حصول ناممکن ہے۔ اس لیے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جس پر کلام عرب کا سمجھنا موقوف ہے، اور ضروری ہے وہ مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم۔ علم ادب کی لغوی تعریف۔ ادب کے لغوی معنی ہیں بلانے کے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ادب نفسی، ادب کسبی۔ ادب نفسی اور ادب کسبی میں فرق یہ ہے کہ ادب کسبی، کسب کے معنی ہوتا ہے حاصل کرنے کے، تو ادب کسبی جس میں انسان کے کسب کو دخل ہو، محنت کا دخل ہو، اور ادب نفسی ان محاسن کو کہتے ہیں جو انسان کے کریم الطبع اور شریف المزاج ہونے کو بتلائے۔ یہ خدا کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ادب وہ ریاضت محمودہ ہے جس کے ذریعہ آدمی اپنے اندر کمال حسنہ پیدا کر سکے۔ علم ادب زمخشری اور جرجانی کے قول کے مطابق وہ علم ہے جس کے ذریعہ عربی زبان کی ہر قسم کی غلطی سے حفاظت ہو سکے، خواہ وہ غلطی لفظی ہو یا کتابت کی ہو۔ اور وہیں پر بعض یہ کہتے ہیں کہ علم ادب عرب کے اشعار و اخبار کی معرفت کا نام ہے، یعنی کہ علم ادب کہتے ہیں کہ عرب کے اشعار اور اخبار کی معرفت ہو جائے۔ ابن خلدون نے وہیں پر لکھا ہے کہ علم ادب عربوں کے اشعار و اخبار ازبر کرنے اور ہر علم سے، خواہ وہ علوم لسانیہ ہو یا علوم شرعیہ سے، ضروری معلومات یاد کر لینے کا نام ہے۔ یعنی ابن خلدون کہتے ہیں کہ علم ادب وہ یاد کر لینے کا نام ہے، علوم چاہے شرعیہ ہو چاہے علوم لسانیہ ہو۔ علوم شرعیہ میں قرآن و حدیث کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ تعریف متقدمین کے نزدیک ہے۔ متاخرین اصطلاح صناع بدع سند یاد کر لینے کو بھی ادب کی تعریف میں داخل کرتے ہیں۔ آغاز اسلام میں چھوڑیے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ علم ادب 12 فنون کے مجموعے کا نام ہے، جن میں سے لغت، صرف، نحو، اشتقاق، معانی، عروض، قافیہ، یہ 8 اصول ہیں، اور رسم الخط، شعر، انشاء، خطب، رسائل، تاریخ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ سب فروع کہلاتی ہیں۔ مفتاح السعادہ میں ہے کہ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعہ عربی زبان میں لفظی اور انشائی غلطی ہونے سے حفاظت ہو۔ اب رہا ادب کا موضوع، تو ادب کا موضوع کہتے ہیں کہ اس فن کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے جس کے ذاتی عوارض سے بحث کی جائے۔ جیسے کیا ہوتا ہے علم نحو ہے، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، صرف ہے اس کا بھی موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ان سب کا موضوع ہے، تو اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے علم ادب کا کوئی ایسا خاص موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو۔ علم ادب کی غرض کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں علم ادب کی غرض انسان کو
اس فن کے ذریعہ انسان کو عربی نظم و نثر پر پوری قدرت حاصل ہو جائے۔ بعض نے قرآن و حدیث کے معنی کی معرفت کو اس کی غرض بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کو اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ تو آئیے تھوڑی بہت عربی کی فضیلت کو سمجھ لیتے ہیں کہ عربی کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام علوم پر کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں میں اعلیٰ ہے۔ اس کو ام الالسنہ سے ملقب بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کو ام الالسنہ کے لقب سے یاد بھی کیا جاتا ہے، مطلب تمام زبانوں کی ماں۔ عربی جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں بھی عربی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ وَإِنَّهُ اور ایک دوسری آیت ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ عربی کی فضیلت اور برتری اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان آیات میں عربی کو بیان کی صفت یعنی مبین بیان کی صفت کے ساتھ موصوف کیا، جو کلام کی صفات محمودہ ہیں، انتہائی ارفع ابلغ ہیں۔ اس لیے آیت خلق الانسان علمہ البیان میں بھی صفت بیان کو ان تمام چیزوں پر مقدم کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے مختلف احادیث میں بھی عربی زبان کی تکلم و تعلم کا امر فرما کر عربی کے مجد و شرف کو اجاگر فرمایا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح عربی بول سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ عجمی زبان میں بات چیت نہ کرے، کیونکہ عجمی زبان یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بہت سارے مقامات پر آپ نے بتایا ہے۔ آخر اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کی اتنی وسعت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں عربی میں جو وسعت ہے یہ دیگر اور زبانوں میں اس کی وسعت نہیں ہے۔ وسعت تو بعض دوسری زبانوں میں بھی پائی جاتی، لیکن عربی کو جس طرح بے پناہ وسعت و فراغی حاصل ہے وہ کسی دوسرے زبان کو نہیں ہے۔ جیسے کہ ترادف، عربی زبان میں ایک بڑی وسعت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہر معنی کے ادا کرنے کے لیے اس میں کم از کم 10 الفاظ موجود ہیں۔ فصیح عرب ہر ایک کتب کو 20 قالب میں ڈھال سکتا ہے۔ پہلی صدی میں سبحان وائل اس میدان کا مشہور شہسوار ہے، جس نے اپنے خطبے میں کبھی ایک لفظ کو دوبارہ نہیں بولا۔ یعنی کہ پہلی صدی میں سبحان وائل نے جب اپنا خطبہ دیا تو خطبے کے اندر جب بھی خطبہ دیا ہے تو ایک لفظ کو دوبارہ تکرار نہیں کیا ہے، معنی تو وہی دیا ہے لیکن لفظ کو کبھی تکرار کے ساتھ نہیں لایا ہے۔ عبد الرحمن ہمدانی متوفی 320 نے الکتابہ کے نام سے اس موضوع پر کتاب لکھی، جس میں ایک معنی کو 20 الفاظ اور جملوں میں دیکھا جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور اسی میں سے ایک اشتراک ہے۔ اس کی وسعت، عربی کی دوسری وسعت یہ ہے کہ ایک لفظ کے 20 معنی پائے جاتے ہیں، ہر لفظ تقریباً 5-6 معنی رکھتا ہے۔ عبارت کے اسباب و آرائش میں سے تجنیس ایک بڑی صفت ہے، یہ اسی زبان میں پیدا ہو سکتی ہے جس میں ایک لفظ کے کثرت سے معنی ہوں۔ عربی میں ایسے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں اور اسی میں سے خاصیت ابواب ہے، یہ بھی اسی کی وسعت میں سے ہے۔ اس باب سے لانے سے اس باب کا معنی پیدا ہوگا، جیسے باب افعال میں لایا تو لازم تو متعدی ہو گیا، متعدی لازم ہو گیا، استفعال سے لایا تو اس کا معنی الگ ہو گیا۔ تو سب کا معنی مطلب یہ عربی میں صرف ایسی وسعت پائی جاتی ہے۔ اور اسی میں سے ایک صلات، اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ اور کھیل ہے، ضرب الامثال ہے، تدریج ہے اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ہیں، ازداد ہے۔
بہت ساری چیزوں کی عربی زبان کی اسے فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اب کل کا سبق انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں، آج تک یہیں ختم ہوا۔